حیا اور غیرت ایسی چیز ہے جو سمجھانے سے نہیں آتی. کبھی کبھی ہم چیزوں کو دیکھ کے اتنا اضطراب میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ کو کہتے خدا کوئی غیرت کی گولی ہو تو کم از کم ہم کو ٹیکے ہوں وہ لگائے جائیں تاکہ کسی کے وجود میں غیرت آ جائے. یہ فطری چیز ہے, یہ بچپن سے آتی ہے. حیا بچپن سے گرو کرتا ہے, غیرت بچپن سے گرو کرتی ہے. ایک بار نکل گئی اس کا ریٹرن بڑا مشکل ہے. اب وہ لباس پہن تو لے گا بندہ لیکن اس کے انٹرنل وہ حیا نہیں ہوگا. جیسے آپ لیبنیز عورتوں کو دیکھتے ہیں یا سیرین یا ترکش خواتین کو دیکھتے ہیں, سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے بڑا ٹائٹ, ایک بال نظر نہیں آ رہا. نیچے آپ دیکھو گے جینس پہنی ہوئی ہے, ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے, مطلب وہ حیا کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. انہوں نے سمجھا کہ حجاب کا مطلب کیا ہے, سر کو ڈھانپا جائے. حجاب کا مطلب صرف سر ڈھانپنا نہیں ہے, حجاب کا مطلب ہے اپنے بدن کی زینتوں کو چھپانا. یہ حکمت حجاب ہے. اگر میں ایسا حجاب کروں اٹریکشن باقی رہے, نامحرم میری طرف اٹریکٹ ہو, تو یہ تو میں نے حجاب کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. یہ تو میں حجاب کے اندر پہ حجاب ہی کر رہا ہوں کہ جو حجاب بنا اصل مقصد حجاب سمجھو. مقصد حجاب یہ ہے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ. ایک انسان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ میری کون سی چیز اچھی ہے. 10 لوگ جب آپ کو تعریف کریں, کوئی کہے آپ کی آنکھیں اچھی ہیں, کوئی کہے آپ کا کلر فیئر ہے, کوئی کہے آپ کے ہاتھ اچھے ہیں, تو آپ سمجھ جاؤ کوئی چیز میری اچھی ہے. اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں. میری آواز سے کوئی اٹریکٹ ہوتا ہے, میرے بالوں سے کوئی اٹریکٹ ہوتا ہے. تو میں نے اس چیز کو کیا کرنا ہے, چھپانا ہے. میں نے اس چیز کو منظر عام میں نہیں لانا. ہاں, زینتیں صرف انسان اپنے محارم کے سامنے لا سکتا ہے. تو اسلام جینے سے منع نہیں کرتا, کہتا ہے میرے طریقے سے جیو. اللہ کھانے سے منع نہیں کرتا, کہتا بھائی حلال کھاؤ. پانی پینے سے منع نہیں کرتا, کلو حلالا طیبا, کھاؤ اچھا کھاؤ, حلال کھاؤ. اگر اللہ کی باتوں کو نہیں سنو گے زندگی اپنی خود تباہ کرو گے, گناہ میں جاؤ گے, حسرتوں اور بے چینیوں میں خود پڑو گے, جس سے تمہارے اندر کا سکون تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اگر اہل بیت کے قوانین کے مطابق معاشرہ سازی کی جائے تو ہماری نسلیں, ہمارے بچے اچھی سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں.